الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت آپ نے کائنات بنائی، گھومتی ہوئی دنیا بنائی، انسان کو بنایا، سورج چاند تارے بنائے، ان گنت نعمتیں بنائی اور ہر چیز ہر شے کا ایک سسٹم بنا کر اس کے یوزرز بنائے۔ انسانوں کو علمی قوت عطا کی جس کی وجہ سے کیلکولیشن کا بھی سسٹم بنایا گیا، وقت بتانے والی گھڑی یعنی واچ اور دنوں کی گنتی کے لیے کیلنڈر کی ایجاد ہوئی۔ ہم انسان اپنی آسانی کے لیے آپ کی تمام نعمتوں کا رات دن استعمال کرتے ہیں، آپ کے بنائے ہوئے انسانوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اور انہی انسانوں کے ذریعے آپ کی بنائی ہوئی ایجاد کو بھی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ آپ کا شکر کچھ ہی لوگ ہی ادا کرتے ہیں، بچے ہم سب لوگ تو ہماری زندگی سب کو کوسنے میں اور آپ کے بنائے ہوئے انسانوں کی اچھائی پر انہیں اچھا تو نہیں لیکن انہیں برا کہنے میں ہی کٹ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جس طرح فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے کے لوگوں پر۔ روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے سسٹم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی اور سسٹم پر چلنے کی عادت ڈالو اور زندگی گزارنے کے سفر میں راستے کی مشکلات سے آگاہ رہو۔ روزے کی یہ گنتی چند دنوں کی ہے۔ میں اور آپ اپنے ہی آپ کو قرآن کریم کا اسٹوڈنٹ کہنے والے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے کتنے ہی رمضان المبارک کے مہینے دیکھے اور روزے رکھے۔ ایک ماہ کی زبردست محنت سے بھرپور عبادتیں، نمازیں، ایسے کئی برس گزر گئے، کوئی حساب نہیں کتنے روز کتنے گھنٹے، اس کے علاوہ کتنے عمرے اور حج۔ کیا کبھی میں نے یہ سوچا ہے کہ میری یہ زبردست عبادت سے بھرپور زندگی، میری مہان زندگی کی ویلیو اللہ رب العزت کے سسٹم کے سامنے کتنی ہے؟ ہم سب دنیا کے انسانوں کی سوسائٹی میں فیمیل کی ایوریج زندگی 70 سے 75 سال کی ہوتی ہے اور میل کی ایوریج زندگی 65 سے 70 سال کی ہوتی ہے۔ سمجھنے کے لیے دونوں کو ملا کر ایوریج دیکھے تو 72 سال 72 ایئرس انسان زندگی جیتا ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ان آیتوں سے ہم زندگی کا سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ۔ جس روز اللہ رب العزت ان سب کو جمع کریں گے تاکہ یہ لوگ اپنی کرتوت یا اپنی غلط حرکتوں کا نتیجہ اپنے ہی سامنے دیکھ لیں، تب انہیں احساس ہوگا کہ یہ تمام مدت جس میں ہم اپنی دولت اور قوت کے نشے میں مست رہے تھے، یہ مدت صرف اتنی سی تھی جیسے ایک دن کی گھڑی یا ایک لمحہ۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا اسٹیٹمنٹ یہاں ہمیں ہی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو تم خود کی مہان زندگی کاٹ کر آئے ہو اس کی مدت ایک دن کا کچھ حصہ یا دن کی ایک گھڑی یا لمحہ۔ یہ کیلکولیشن ہمیں قرآن کریم سے ہی اللہ رب العزت کلیئر کرا رہے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اللہ خالق رب جب بھی کسی کریشن کا ٹاپ ٹو باٹم پلاننگ، ایکشن، ایگزیکیوشن اور فائنلائزیشن سیٹ کرتے ہیں، اگر اس سسٹم کو ہم انسان کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی کے مطابق یہ پروسیس 1000 سال کا ہوگا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ انسان عقل اور سمجھ سے کام لینے کی بجائے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس عذاب کا کہا گیا وہ جلدی کیوں نہیں آ رہا، یا اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو ہماری پکڑ کیوں نہیں ہو رہی۔ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس مہلت کے سسٹم کا وعدہ کیا ہے وہ اسی سسٹم کے خلاف نہیں کرتا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اللہ رب العالمین کے سسٹم
سے ایک دن کا ڈیوریشن یا امپورٹنس انسانوں کے کیلنڈر کیلکولیشن کے مطابق 1000 سال ہوگا۔ یہاں ہماری 72 ایئرس یعنی 72 سال ایوریج زندگی کے سامنے اللہ خالق رب کے ایک دن کا ڈیوریشن 1000 سال ہوگا۔ آئیے اسی میتھڈ کو ہم لوگ ہماری زندگی سے کیلکولیٹ کر کے پرسنٹیج نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب میری اسٹڈی ہے جو کہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ پرفیکٹ تو فتبارک اللہ احسن الخالقین، ہمارے رب کو ہی پتا ہے کہ جیسے کہ ہماری مہان زندگی کے 72 سال، جسے 365 دن 24 گھنٹے 60 منٹ اور 60 سیکنڈ سے کیلکولیٹ کیا جائے تو 2.2 بلین سیکنڈ یعنی 2.25 ارب سیکنڈ کا رزلٹ نکلتا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ خود کی زندگی کے 72 سال جی چکے ہیں وہ سمجھ لے کہ انہوں نے 2.25 ارب سیکنڈ اللہ الرحمن الرحیم کی بنائی ہوئی نعمتوں کو یوز کر چکے ہیں، ایک یوزر کی طرح جس میں سانسیں بھی شامل ہیں۔ اللہ خالق رب کا ایک دن ہمارے 1000 سال جتنا ہے، تو اب ہم دیکھیں کہ کیا کیلکولیشن نکلتا ہے ہماری لائف کا ہمارے رب کے بنائے ہوئے ایک روز کے برابر۔ 1000 سال کو 365 دن 24 گھنٹے 60 منٹ 60 سیکنڈ سے کیلکولیشن کرے تو 31.5 بلین سیکنڈ 31.5 بلین سیکنڈ یعنی 31.5 ارب سیکنڈ کا رزلٹ نکلتا ہے۔ ہماری مہان زندگی کے 2.25 بلین سیکنڈز اللہ رب الناس کے ایک دن کے 31.5 بلین سیکنڈ سے ڈیوائیڈ کر کے ایوریج نکالے تو ہماری زندگی کی مہان ویلیو صرف 15 سیکنڈ یا لمحے کے اندر ہوگی۔ یہ سنکرونائز کا سسٹم ہم لوگ کتنے ہی سالوں سے قرآن کریم میں پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے ایک اور کیلکولیشن پر، جسے قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ مالک یوم الدین اپنے آرڈرز پاس کراتے ہیں ملائکہ اور ارواح کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین کے سسٹم سے اس پروسیس کا ڈیوریشن یا امپورٹنس انسانوں کے کیلنڈر کیلکولیشن کے مطابق 50,000 سال ہوگا۔ اگر ہم لوگ ہماری 15 سیکنڈ کے اندر کی زندگی کو 50,000 سال کا کیلکولیشن کریں، ہماری 72 سال کی زندگی سے کیلکولیٹ کریں تو ایک انسان کی لائف ڈیوریشن فیو سیکنڈ کے اندر ہوگی، اونلی فیو سیکنڈ، یعنی کچھ چند سیکنڈ کے اندر ہی ہماری زندگی سمٹ کر رہ جائے گی۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا سسٹم۔ مجھے اور آپ کو کچھ سیکنڈ کی زندگی جینا ہے، لیکن میری اکڑ دیکھو، خود کے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ خود سے غلطی ہو جائے تو اسے ہیومن ایرر کا نام دے کر خود کو بچاتے ہوئے اپنی غلطی مانتا ہی نہیں۔ سامنے والے سے غلطی ہو جائے تو اسے چھوڑتا ہی نہیں۔ اللہ رب الناس نے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم ہم سب تک پہنچا دیا، جس میں صاف صاف کلیئر کر دیا گیا کہ کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار۔ یہ مہلت کا عرصہ زیادہ نہیں ہوگا جس دن یہ لوگ اسی عذاب کو دیکھیں گے یا اپنے گناہوں کا نتیجہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں احساس ہو جائے گا کہ یہ مہلت کا ٹائم ایک دن بھی نہیں بلکہ ایک دن کی ایک گھڑی یا ایک لمحے کے برابر تھا۔ بلاغ، حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انسانوں تک ہمارے میسیجز پہنچا دو کہ جو لوگ بھی اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ پر نکل پڑتے ہیں وہ لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں مست ہیں، خود کی ہی حرکتوں کو بھگت رہے ہیں، دکھ درد بھگت رہے ہیں، ذلیل ہو رہے، برباد ہو رہے ہیں، بد اخلاق بنے ہوئے اس گھمنڈ میں جی رہے ہیں کہ ہماری اتنی بڑی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں، دوسروں کو سدھارنے کی رات دن کوشش میں لگے ہوئے ہیں، دوسروں کو جنتی بنانے کے کام میں بیزی ہیں، لیکن ہم نے اوپر پڑی ہوئی آیت شریفہ میں جو بلاغ والا کام بتایا تھا اسے کیا ہی نہیں۔
اللہ رب العالمین کے میسیجز بلاغ سب سے پہلے خود پر اپلائی کرتے ہوئے بلاغ یعنی خود اپنے ہی آپ تک قرآن کریم کو پہنچانا ضروری ہے اور اس کے اوپر خود کو ہی عمل کرنا ضروری ہے. اس کے بعد فیملی، ریلیٹیو، سوسائٹی اینڈ ہیومینٹی. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بولتے رہنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے کام کا بولنا، ہمارے اخلاق کا بولنا. قرآن کریم ہمیشہ اپنے پڑھنے والوں کو خوبصورت زندگی جیتے ہوئے اس پر عمل کرنے کا ہی پیغام دیتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العالمین نے اتبع ما یوحی الیک من ربک. حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فالو کیجئے جو میسیجز آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں آپ کے رب کی طرف سے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اپلائی کیجئے جو میسیجز آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں. اگر آپ نے ان میسیجز کو اپلائی نہیں کیا تو میسیجز کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. اور ہم لوگ نام کے مسلمان قرآن کریم کی ایک آیت کو خود پر لاگو نہیں کرتے. یہی وجہ ہے ہماری بربادی کی. آج دنیا ہمیں مخبر، دلال، بے ایمان، سٹے باز اور بد اخلاق کے نام سے جاننے لگی ہے. آج کل تو ہمارے دیش کی مسجدوں کے بورڈ پر ایک نوٹس لگایا جانے لگا ہے کہ حرام کی دولت سے روزے دار کو سحری افطاری نہیں کرائے اور چیریٹیبل ورکس بھی نہیں کرائے. ہمارے ماجد طارق سر بھی اسی بارے میں ایک بات کہتے ہیں کہ جیب میں حرام کی کمائی لے کر حلال سامان کی دکان تلاش کرتے ہیں. یہ تعلیم قرآن کریم کی نہیں ہے، یہ ہماری من مرضی کی تعلیم ہے جسے ہم نے کچھ سیکنڈ کی زندگی کے لیے قرآن کریم کے نام سے جوڑ دیا ہے. یہی وقت ہے موت کے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ورنہ یہ کچھ سیکنڈ کی زندگی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی جائے گی. مجھے سدھارنا ہوگا خود کی سوچ کو اور دنیا میں آنکھ بند ہونے سے پہلے قرآن کریم کو کھولنا ہوگا، ورنہ میرے قصوروں کی تمام فائلز قیامت کے روز کھول کر سامنے رکھ دی جائیں گی اور میری کچھ سیکنڈ کی لائف کو بھی برباد کر جائے گی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.